بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 اکتوبر بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز آج احتساب عدالتوں میں پیش ہوئے۔ 3 ریفرنسز پر سماعت ہوئی، حمزہ شہباز کی اور شہباز شریف کی۔ اس کی سماعت کا حوالہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے آج شریف خاندان کے وکیل کو بڑی رسوائی اٹھانا پڑی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے شریف خاندان کے سارے جو ڈرامے تھے ان کو مسترد کرتے ہوئے جو مرکزی ملزم ہے ذاکر جعفر، اس کی درخواست ضمانت مسترد کر دی ہے۔ نور مقدم قتل کیس میں جو مرکزی ملزمان ہیں ظاہر جعفر کے جو والد تھے اور والدہ عصمت آدم جی، شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے کچھ دن پہلے ہی آپ کو بتایا تھا اور آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا کہ جب نور مقدم قتل کیس میں ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی کی طرف سے درخواستیں دائر کی گئی تھیں، اور لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر کیونکہ جو عمر عطا بندیال صاحب تھے ان کی فیملی میں ڈیتھ ہو گئی تھی اور ان کو جانا پڑا تھا، جس کی وجہ سے سماعت ملتوی کر دی گئی تھی۔ عصمت آدم جی کے حوالے سے عدالت میں جو عدالت نے سوالات اٹھائے تھے، اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ جہاں تک میری اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ عصمت آدم جی کی درخواست منظور ہو جائے گی، جبکہ ذاکر جعفر کی درخواست ضمانت مسترد ہو جائے گی۔ بیسیکلی ذاکر جعفر کی ہی ضمانت کروانا چاہتے تھے خواجہ حارث صاحب، جو کہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور شریف خاندان کے وہ وکیل ہیں۔ نواز شریف کے ٹرائل میں وہی وکیل تھے۔ خواجہ حارث صاحب کی یہ کوشش تھی کہ ذاکر جعفر کو بچایا جائے۔ ایک تو وہ ذاکر جعفر کو بچانا چاہتے تھے، دوسرا ان کا مقصد تھا کہ جو 2 ماہ کا ٹائم پیریڈ دیا ہے، ٹائم فریم دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ 2 ماہ کے اندر اندر جو ٹرائل ہے اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے، اس کا فیصلہ کیا جائے، اس کو بھی کالعدم قرار دلوانا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی ان ڈائریکشنز کو۔ یہ بیسیکلی ان کا مقصد تھا۔ آج جب عدالت میں سماعت ہوئی، 3 رکنی بینچ تھا جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں، اور ان کے ساتھ جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے اور جسٹس قاضی امین صاحب تھے۔ سپریم کورٹ نے ظاہر جعفر کی والدہ عصمت آدم جی کی درخواست، کیونکہ وہ خاتون بھی ہے اور اس کے حوالے سے جو اس کا رول ہے اس پر بھی سوالات اٹھائے سپریم کورٹ نے کہ اس کا کیا کردار ہے اور وہ کیسے سہولت کار تھی۔ یہ سارے کے سارے سوالات بھی عدالت میں آج ان کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی۔ وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ دونوں درخواست گزار مرکزی ملزمان نہیں ہیں، ملزمان پر قتل چھپانے اور پولیس کو اطلاع نہ دینے کا الزام ہے۔ قتل چھپانے کے حوالے سے ملزم کا بیان اور کالز ریکارڈ ہی شواہد ہیں، اور 9 بجے تک والد ملزم سے رابطے میں رہا۔ خواجہ حارث کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ 6:45 بجے سے لے کے 9 بجے تک والد ملزم سے رابطے میں تھا۔ والد کے بات ہونے کے شواہد نہیں ہیں، اور کیا پتہ کہ ملزم نے، بیٹے نے اپنے باپ کو یہ بتایا ہی نہ ہو کہ یہ وقوع ہو گیا، جس پر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ اگر اس کا والد تھراپی ورکس کے ملازمین کو بھیج سکتا ہے تو وہ پولیس کو بھی بھیج سکتا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پولیس کو تو نہیں بھیجا۔ ساتھ ہی جو وکیل تھے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد وہ بھی، اور جو شوکت مقدم کے وکیل تھے، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ یہ جو عصمت آدم جی ہے اس کی 9 ٹیلی فون کالز ہیں جو ظاہر جعفر کے ساتھ ہیں، 2 ٹیلی فون کالز ہیں جو ملازمین کے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عصمت آدم جی بھی رابطے میں تھی اور اس کے نالج میں تھا کہ یہ سارا کچھ وہاں پر ہو رہا ہے۔ قاضی امین صاحب نے سوال کیا کہ ضمانت کے مقدمہ میں اپنے رائے دے کر ہم پراسیکیوشن کے مقدمہ کو تو ختم نہیں کر سکتے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ ممکن ہے کالز میں والد قتل کا کہہ رہا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ روک رہا ہو، لیکن یہ ساری چیزیں ایویڈنس کے بعد پتہ چلیں گی، بیل سٹیج پر اس کا بینیفٹ نہیں دیا جا سکتا۔ جس پر ملزمان کے وکیل نے خواجہ حارث نے کہا کہ یہ بھی ممکن ہے بیٹا باپ کو سچ بتا ہی نہ رہا ہو، کال ریکارڈز کی قانوناً کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ کیا ملزم کی ذہنی حالت جانچنے کے لیے میڈیکل کروایا گیا؟ اس پر مدعی کے وکیل شاہ خاور ایڈوکیٹ صاحب نے عدالت سے کہا کہ ملزم کا صرف منشیات کا ٹیسٹ کروایا گیا ہے، ذہنی کیفیت جانچنے کے لیے کوئی معائنہ نہیں ہوا۔ جس پر قاضی محمد امین نے کہا کہ ملزم انکار کرے تو ذہنی کیفیت نہیں دیکھی جاتی، ذہنی کیفیت کا سوال صرف اقرار جرم کی صورت میں اٹھتا ہے، اور کیونکہ یہاں ملزم نے انکار کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملزم کی ذہنی کیفیت ٹھیک ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ ٹرائل کی کیا صورتحال ہے؟ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے عدالت کو بتایا کہ فرد جرم عائد ہو چکی ہے، 8 ہفتوں میں ٹرائل مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس پر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ بظاہر ماں کے جرم میں شامل ہونے کے شواہد نہیں ہیں، جائزہ لیں گے کہ پولیس کو بلانے کی بجائے
تھراپی کا کیوں کہا گیا، اس چیز کو بھی عدالت نے کہا کہ یہ ٹرائل کورٹ دیکھے گی۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ یہ ایک شفاف قتل ہے جس کو چھپانے کی کوشش کی گئی۔ قاضی محمد امین صاحب نے کہا کہ وقوع کے بعد بھی ملزمان کا رویہ دیکھا جاتا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کا کہنا تھا کہ والدہ کی بھی 11 کالز کا ریکارڈ موجود ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اتنے شفاف قتل میں تمام پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے ضمانت کس بنیاد پر ہونی چاہیے؟ اگر کال ریکارڈز کو بھول بھی جائیں تو ذاکر جعفر نے قتل سے متعلق پولیس کو اطلاع کیوں نہیں دی؟ اس کی ذمہ داری بنتی تھی اور اس نے اطلاع نہیں دی۔ اور ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ اس کے خلاف جتنے بھی معاملات ہیں یا ان کے خلاف جو الزامات ہیں وہ کہیں نہ کہیں سچ ثابت ہوتے ہیں ذاکر جعفر کے خلاف۔ جب عدالت نے اس میں کیس میں وقفہ کیا اور وقفے کے بعد عدالت نے جب فیصلہ سنانے کے لیے کہا تو اس پر جو وکیل ہیں خواجہ حارث صاحب، انہوں نے جو ذاکر جعفر ہے اس کی حد تک درخواست ضمانت کو واپس لے لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے، اب جانتے ہیں کہ شہباز شریف کے جو کیسز ہیں جب ان کی درخواست خارج ہونے لگتی ہے تو یہ واپس لے لیتے ہیں۔ یہ ان کا ایک طریقہ ہے کہ یہ میرٹ کے اوپر فیصلہ نہیں ہونے دیتے، کیونکہ میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوگا تو بہت ساری چیزیں عدالت اپنے فیصلے میں لکھ دے گی اور وہ ڈیفینیٹلی وہ ان کو پڑھا جاتا ہے اور ان کو ٹرائل عدالتیں دیکھتی ہیں، ٹرائل کورٹس دیکھتی ہیں جب وہ فیصلہ کاری ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے یہ جو بڑے وکلاء ہیں یہ اپنے کیس میں کبھی بھی میرٹ پر فیصلہ نہیں ہونے دیتے۔ اگر ضمانت خارج ہونے لگے تو یہ واپس لے لیتے ہیں، وہ بھی ڈسمس ہوتی ہے کہ بصیغہ واپسی اس کو خارج شد ہی کہا جاتا ہے، لیکن انہوں نے واپس لے لی۔ عدالت نے عصمت آدم جی کی 10 لاکھ کے مچلقوں کے عوض اس کی ضمانت منظور کر لی خاتون ہونے کے ناطے۔ ساتھ عدالت نے یہ کہا کہ جو 2 ماہ کا ٹرائل مکمل کرنے کا فیصلہ تھا اور جو استدعا تھی کہ اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے، عدالت نے وہ استدعا بھی مسترد کر دی خواجہ حارث صاحب کی، اور عدالت نے کہا کہ جو 2 ماہ کا ٹائم فریم دیا گیا ہے ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے اور یہ معاملہ ٹرائل کورٹ نے دیکھنا ہے۔ ملزمان کو مکمل موقع دیا جائے اپنے ڈیفنس کا اور اس کے بعد عدالت فیصلہ کرے، اور یہ عدالتیں بہتر جانتی ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا یہ کہنا تھا۔ تو ذاکر جعفر کی درخواست ضمانت بھی نہ ہو سکی منظور اور وہ بھی رہا نہ ہو سکے جو سب سے مین ذمہ داری تھی یا جس مقصد کے لیے خواجہ حارث صاحب کو لایا گیا تھا، اور دوسری طرف جو 2 ماہ کا ٹرائل مکمل کرنے کا فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ بھی کالعدم نہ ہوا اور اس کو بھی عدالت نے برقرار رکھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نور مقدم قتل کیس میں یہ بہت بڑا ایک جو شکست ہے قاتلوں کے لیے، اور آج مقتول کی فیملی کی جیت ہوئی ہے۔ عصمت آدم جی کی حد تک صرف ابھی ضمانت منظور ہوئی ہے، اور ابھی ٹرائل میں جب اس کے خلاف جو 11 کالز کا ذکر ہے، جب یہ 11 کالز کے حوالے سے ایویڈنس آئے گی تو ان کو بھی سزا ہوگی۔ 2 ماہ میں ٹرائل کا فیصلہ ہو جانا ہے اور یہ ٹرائل لمبا نہیں چلنا، اور اس میں ان کو سزا ہوگی اور یہ لمبے عرصے کے لیے جیل جائیں گے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے آج 3 ریفرنسز پر سماعت تھی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف۔ شہباز شریف کے خلاف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر مل کیس کی سماعت جو احتساب عدالت نمبر 5 ہے، جج ہیں ساجد علی اوان صاحب، ان کی عدالت میں ہوئی، جبکہ جو آشیانہ ریفرنس ہے، آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم ریفرنس، جس میں مرکزی ملزم شہباز شریف ہیں، عہد چیمہ ہے، فواد حسن فواد ہے اور باقی ملزمان ہیں، اس کی سماعت بھی عدالت نمبر 5 میں جج ساجد علی اوان صاحب کی عدالت میں ہوئی۔ جبکہ جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس ہے، جس میں حمزہ شہباز، شہباز شریف، نصرت شہباز، سلمان شہباز، رابعہ عمران، جویریہ علی، علی عمران، یہ پوری فیملی جس میں ملزم ہے، وہ نسیم احمد ورق صاحب ہیں، جج ہیں احتساب عدالت کے، ان کی عدالت میں سماعت ہوئی۔ ایک تو شہباز شریف کی طرف سے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ آج اسلام آباد میں اجلاس ہے اور اسلام آباد میں اجلاس میں شہباز شریف نے کہا میں نے شرکت کرنی ہے، اس وجہ سے مجھے اجازت دی جائے کہ میں جلدی یہاں سے چلا جاؤں اور میں اجلاس میں شریک ہو سکوں۔ اور عدالت میں دوسرا جو اہم پوائنٹ تھا وہ نواز چودھری ایڈوکیٹ صاحب ہیں جو کہ شہباز شریف کے وکیل ہیں، آج امجد پرویز صاحب موجود نہیں تھے، تو جو نواز چودھری ایڈوکیٹ صاحب انہوں نے عدالت سے کہا کہ ان تینوں میں، کیونکہ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی جو نصرت شہباز ہے اس کے خلاف فرد جرم عائد ہو چکی ہے، اور آج ان کے اور تھرو ریپریزنٹیٹیو ان کے جو فرد جرم عائد ہوئی ہے، آج عدالت میں وہ بھی موجود تھے، عدالت میں سارے ملزمان موجود تھے۔
تینوں کیسز میں اب ایویڈنس ریکارڈ ہو رہی ہے، رمضان شوگر مل کیس میں بھی، آشیانہ میں بھی، اور منی لانڈرنگ کا جو آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس ہے اس میں بھی ایویڈنس ریکارڈ ہو رہی ہے، اور کافی گواہان ہو چکے ہیں۔ آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم اور جو رمضان شوگر مل ہے وہ تو اپنے منطقی مرحلے کے پاس پہنچ گئے ہیں، اور جو نصرت شہباز والا کیس ہے جو آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس ہے، کیونکہ اب ٹرائل دوبارہ نئے سرے سے شروع ہوگا، فرد جرم سب پر عائد ہو چکی ہے، دوبارہ سے ایویڈنس ہوگی، تو اس وجہ سے یہ کیس تھوڑا ٹائم لے گا۔ عدالت میں سوال یہ اٹھایا گیا کہ جب نیب آرڈیننس آ چکا ہے تو اس ترمیمی آرڈیننس کی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ جس گواہ کا بھی بیان ریکارڈ ہوگا اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہوگی، تو یہ جو ایک ترمیم ہے تو عدالت نے کہا کہ ہمارے پاس تو ابھی اس کا بندوبست نہیں ہے کہ ہم وہ ریکارڈنگ کریں ایویڈنس کی، جس پر جو نیب پروسیکیوٹر تھے انہوں نے کہا کہ یہ بات غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ کتنا جو ہے وہ اس میں کیا ویڈیو ریکارڈنگ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے، جس پر عدالت نے کہا، جج ساجد علی اوان صاحب نے، کہ ہمارے نالج میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جو یہ ترمیم آئی ہے اس میں مزید کوئی ترمیم کرنے جا رہی ہے حکومت، تو اس کو ہم پھر پینڈنگ رکھ لیتے ہیں اور عدالت اس کو دیکھ لیتی ہے، یا تو اگلی تاریخ پر نیب اپنا جواب جمع کروا دے یا عدالت کو اسسٹ کر دے کہ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، یا اتنے تک جو نئی ترمیم کرنے جا رہی ہے حکومت وہ ترمیم آ جائے گی تو پھر اس حساب سے ہم ایویڈنس ریکارڈ کریں گے۔ عدالت نے 5 نومبر کے لیے تینوں جو ریفرنسز ہیں ان میں سماعت ملتوی کر دی ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف، اور اب 5 نومبر تک جو یہ آرڈیننس ہے، جو ترمیمی آرڈیننس ہے، اس میں اگر مزید ترمیم آ جاتی ہے اور ریکارڈنگ کے حوالے سے جو ایک ایمبیگوٹی آئی تھی اگر وہ کلیئر ہو جاتی ہے تو 5 نومبر کو پھر تینوں کیسز میں ایویڈنس ریکارڈ ہوگی، اجرا ہوگی، اور یہ کیسز پھر آگے چلیں گے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے حکومت پر بھی سوالات اٹھائے ہیں، تنقید کی ہے، مہنگائی کے حوالے سے حکومت پر جو وہاں پر عدالت میں کھڑے ہو کے الزامات لگائے ہیں، وہ سارے کے سارے بھی آپ نے سنے ہیں اور آپ نے دیکھے ہیں، اور یہ وہ باتیں کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے دور میں اس قوم کا خون چوسا ہے، آج وہ الزام کسی اور پر لگا رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی اندازہ ہے کہ یہ ان کے کیے کرتوت ہیں جو آج قوم بھگت رہی ہے، جو 30 سال انہوں نے ملک کی معیشت کو برباد کرنے پہ لگائے، آج وہی قوم بھگت رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے کیسز میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔